أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ سورہ کہف کی یہ چند آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ نے جب یہ آیات کریمہ نازل فرمائیں تو آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنی امت کو یہ دو آدمیوں کی حالت آپ بتا دیں جو ہم نے ان آیات کریمہ میں آپ کو بتائی ہے، اور ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی کی حالت تو کل آپ نے سنی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے دو انگوروں کے باغات دیے، باغات بھی ایسے جن میں کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، اور پھر چار طرف کھیتی ہی کھیتی تھی، اور یہ باغات بھی ایسے تھے آتت اکولہا، بھرپور پیداوار ان باغات سے اٹھائی جاتی تھی، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی اس میں نقصان نہیں ہوتا تھا، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک بڑی نہر ہم نے جاری کر دی، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، ان باغات سے کماتے کماتے یہ شخص مالدار ہو گیا، اور مالدار ہونے کے بعد لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ، باتوں ہی باتوں میں اپنے دوسرے ساتھی سے کہنے لگا کہ دیکھو انا اکثر منک مالا واعز نفر، یہ ایسا خبیث انسان تھا، ایسا ذلیل انسان تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو تھوڑی سی فراوانی مل جائے اور اللہ جل شانہ کی طرف سے اس پر مہربانی ہو جائے اور نعمتیں اسے مل جائیں تو وہ پھٹ جاتے ہیں اور اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے بھی فوراً ایسے ہی کہا، اپنے ساتھی سے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفر، تیرے پاس ہے ہی کیا، تیرے پاس ہے ہی کیا، مجھے دیکھ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، دنیا کی ہر قسم کی آسائش بھی ہے، دنیا کی ہر قسم کی سہولت بھی ہے، اور واعز نفر، معاشرے میں میری عزت بھی ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا ایسی حالت میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا، اور وہ تکبر میں آ کر کیا کہتے ہیں أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، یہ باغ کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتا، یہ باغ کبھی بھی اجڑ نہیں سکتا، اس باغ پر کبھی بھی آفت نہیں آ سکتی، میں نے اس کا نظام ہی ایسا بنایا ہے، کھجوروں کے درخت ہیں، انگوروں کی بیلیں ہیں، اور اندر جو ہے پورے باغات میں کھیت اور کھلیان ہیں، اور دونوں طرف سے اس کو ایسا میں نے نہری پانی کا نظام رکھا ہے، ہر طرف سے اس باغ کو پانی ملتا رہے گا، یہ باغ کبھی برباد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اس نے اور جرت کی اور کہا ما اظن الساعۃ قائمہ، یہ کیا قیامت کی تم نے رٹ لگا رکھی ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، اگر قیامت آئی لئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا،
اگر قیامت آ بھی گئی تو تم دیکھ لو گے کہ میں وہاں اس سے بھی بہتر جگہ اور اس سے بھی بہتر مقام پر ہوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جب انسان کا یہ مغز ہے نا، مغز، یہ جب خراب ہو جائے اور اس مغز کے اندر بگاڑ جب آ جاتے ہیں نا، تو وہ پھر اسی قسم کی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ اور اس کے دوسرا ساتھی جو اس کے ساتھ تھا، قال له صاحبه وهو يحاوره، اب اس پہلے ساتھی نے تو اپنی بک بک کر لی، اب جو دوسرا اس کا ساتھی تھا جو سلجھا ہوا تھا، سمجھدار تھا، اس نے باتوں ہی باتوں میں اس سے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہ یار یہ کس قسم کی باتیں تو کر رہا ہے؟ کیا جس ذات نے تجھے مٹی سے بنایا ہے تو اس کا انکار کر رہا ہے؟ کیا تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ قیامت کے قائم کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو اپنے آپ کو تو دیکھ، تجھے کس چیز سے بنایا؟ ثم من نطفہ، پانی کے غلیظ قطرے سے تجھے بنایا ہے، اور پانی کا غلیظ قطرہ بھی وہ جو جسم پر لگ جائے جسم ناپاک ہے، کپڑے پر لگ جائے کپڑا ناپاک ہے، جسم کے کسی حصے پر لگ جائے جب تک اسے صاف نہ کیا جائے انسان کو گھن آتی رہتی ہے اور انسان کو اپنے آپ سے نفرت ہوتی رہتی ہے۔ اس پانی کے قطرے سے اللہ نے تجھے بنایا، اور آج تو یہ کہتا ہے کہ اس باغ پر کبھی آفت نہیں آ سکتی ہے اور قیامت کبھی قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ ثم سواک رجلا، اس پانی کے قطرے سے اللہ نے پھر تجھے پورا جیتا جاگتا انسان بنایا ہے۔ اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھ، تیرے جسم کے اعضاء بالکل صحیح سلامت ہیں۔ آنکھوں کی قدر ان سے پوچھ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، سماعت، کانوں کی قدر ان سے پوچھ جن کی قوت سماعت نہیں ہے، سونگنے کی قدر ان سے پوچھ جن کی سونگنے کی قوت نہیں ہے، قوت شامہ نہیں ہے، بولنے کی قدر ان سے پوچھ جن کی زبان بند ہے، گنگ ہے، جو بول نہیں سکتے ہیں، چلنے کی قدر ان سے پوچھ جو بیچارے اپاہج ہیں، لنگڑے ہیں، اور اسی طریقے سے پکڑنے کی، تھامنے کی، چھونے کی قدر ان سے پوچھ جن کے ہاتھ نہیں ہیں۔ اور یہ تو کیا؟ ثم سواک رجلا، اللہ نے تجھے صحیح معنی میں جیتا جاگتا انسان بنایا، اور اب تو کہتا ہے کہ یہ آفت نہیں آ سکتی، میں قیامت کو نہیں مانتا، یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں لیکنہ واللہ، میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے۔ بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ لیکنہ واللہ، میں تو اب بھی یہ کہتا ہوں کہ میرا رب وہ میرا اللہ ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، میں مر جاؤں گا، میری چمڑی ادھڑ جائے گی، لیکن میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں ایمانی قوت، اسے کہتے ہیں اپنے رب کے اوپر غیر متزلزل ایمان، کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے رب کے بارے میں ایسی بات نہیں کروں گا، میں تو اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اور شرک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ، کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا اگر تو یوں کہہ دیتا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کہ جب تو نے اپنے انگوروں کی بیلوں کو دیکھا، جب تو نے کھجوروں کے درختوں کو پھلوں سے لدا ہوا دیکھا، اور جب تو نے اپنی کھیتی کو لہلہاتے ہوئے اور بھرپور طریقے سے پھلدار تو نے دیکھا، تو تیری زبان پر تو یہ آنا چاہیے تھا ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، لا قوت الا باللہ، اللہ کی طاقت کے علاوہ، اللہ کی قوت کے علاوہ، اللہ کی مرضی کے علاوہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستقبل کا کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہا کرو، جس طرح وہ پچھلی آیات میں وہ بڑی تفصیل سے آپ نے سنا ہے۔ اور اگر کوئی اچھا منظر سامنے آ جائے، کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے، اچھی خبر سامنے آ جائے، اولاد کی طرف سے کوئی خوشی مل جائے، کاروبار کی طرف سے کوئی خوشی مل جائے، دوست و احباب کی طرف سے کوئی خوشی مل جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً کہا کرو ماشاءاللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے،
ماشاءاللہ کتنے خوبصورت میرے بیٹے نے کام کیا ہے، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے یہ چیز، ماشاءاللہ کہا کرو۔ اور اس نوجوان نے بھی اپنے ساتھی سے یہی کہا کہ اگر تو یہ بک بک کرنے کے بجائے کہ میں قیامت کو نہیں مانتا، آفت نہیں آ سکتی، اس کے بجائے اگر تو یہ کہہ دیتا ماشاءاللہ تو یہ تیرے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ اسے کہتے ہیں مخلص یار، اسے کہتے ہیں مخلص دوست، جو اپنے دوست کا بھلا چاہ رہا ہے۔ اور پھر اس دوست نے پتہ کیا کہا، ان ترنی انا اقل، تو مجھے یہ کہتا ہے کہ مال اور دولت میں تو مجھ سے بڑا ہوا ہے اور میں تجھ سے مال اور دولت میں کم ہوں، اور تو مجھے اپنے آپ سے کم تر سمجھ رہا ہے۔ فعسى ربی، میرے رب کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ بہت ممکن ہے ایسا ہو جائے، ان یؤتینی خیرا من جنتک، جس قسم کے باغات تیرے پاس ہیں اللہ اس سے بہتر باغات مجھے عطا فرما دے۔ اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ یا کیا یہ اس کی قدرت سے باہر ہے، یا اس کی طاقت سے باہر ہے، یا ایسا ہوا نہیں ہے کبھی، بارہا ایسا ہوا ہے اور دیکھنے میں آیا ہے، تو ممکن ہے تیرے ان باغات سے بہتر باغات اللہ مجھے عطا فرما دے، میں ان کا مالک بن جاؤں، اور تیرے ان باغات کے ساتھ کیا ہو، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اس پر کوئی عذاب پڑے، آسمان سے اس پر کوئی آفت آئے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور رات کو تو سوئے تیرا یہ باغ لہلہاتا ہوا نظر آئے، اور صبح جب تو اٹھے صَعِيدًا زَلَقًا، چٹیل میدان بنا ہوا ہو، پھر تو کیا کر لے گا؟ پھر تو کیا کر لے گا؟ میرا رب اس چیز پر قادر ہے کہ یہ جو باغات جن کے اوپر تو اترا رہا ہے، جن کی وجہ سے تو تکبر کر رہا ہے، یہ ختم ہو جائیں، اور اس سے بہتر اللہ مجھے عطا فرما۔ تو مجھے غربت کا طعنہ دے رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ تیرے پاس ہے ہی کیا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، مال و دولت کے لحاظ سے میری بڑی اہمیت اور عزت ہے، اور واعز نفرا، معاشرے میں بڑا مقام ہے، تو نے اس چیز کو سمجھ کیا رکھا ہے، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی، میرا رب تو اس چیز پر قادر ہے۔ انسان کے پاس اپنا ہے ہی کیا؟ خدا کی قسم انسان کے پاس اپنا یہ بال ہے نا، ایک بال بھی انسان کا اپنا نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ چند ٹکے چند روپے انسان کی جیب میں آ جائیں تو وہ دوسرے کو، یعنی اپنے سے نچلے والے کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، اور اپنے سے نچلے والے کو اہمیت ہی نہیں جاتی، اور یہ ہم سب کا رونا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں یہی مسائل چل رہے ہیں، جس کی جیب میں 4 پیسے ہیں بس اسی کی عزت ہے، اور جو بیچارہ نچلے طبقے کے ہے، حق حلال کی کما رہا ہے، حق حلال کا کھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، نہ معاشرہ اسے اچھی نظر سے دیکھتا ہے، نہ خاندان کے لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، نہ رشتہ دار اسے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہاں مال ہو، ریل پیل ہو، پیسے کی کوئی پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، حق کا ہے، حلال کا ہے، حرام کا ہے، بس ہونا چاہیے، بس جس کے پاس ہے اسی کو سلام ہے، جس کے پاس ہے اسی کی عزت ہے، لیکن اس چیز کو کوئی نہیں دیکھتا جو اس نوجوان نے کہی کہ میرا رب اس چیز پر قادر ہے۔ جو آج یہ ریل پیل ہے نا، یہ کل کو تم محلوں سے اٹھ کر، اپنے محلات سے اٹھ کر سڑکوں پر بھی آ سکتے ہو، اور ایسا دیکھا گیا، ایسا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھایا اور پیا کرتے تھے، وہ روڈ پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو اس نوجوان نے بھی ایسے کہا، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، بہت ممکن ہے میرا رب اس چیز پر قادر ہے کہ میرا رب وہ تجھ سے بہتر باغات مجھے عطا فرما دے، اور یہ جو تیرے باغ ہیں وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ان کے اوپر کوئی آفت ٹوٹ پڑے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور پھر یہ چٹیل میدان بن جائے۔ اچھا تیرے بات ایسے ہی کھڑے رہیں، آسمان سے کوئی آفت ان کے اوپر نہ پڑے، او یصبح ماؤہا غورا، اللہ جل شانہ تیری یہ جو نہریں جو تو کہتا ہے نا کہ یہ نہریں میں نے بہائی ہیں اور میرے یہ حسن تدبیر سے یہ پانی بہہ رہا ہے، اللہ زمین کو حکم دیں، زمین اس پانی کو کھینچ لے، کون ہے جو اس پانی کو واپس لے کے آئے گا؟ ہے نا سورہ ملک میں، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر اللہ پانی کو ختم فرما دے کون مائی کا لال ہے جو اس پانی کو لائے گا؟
اگر تیرے باغات ایسے ہی کھڑے رہیں اور اللہ جل شانہ نہروں کو خشک فرما دیں، پانی کو حکم دے کہ زمین جذب کر لے اسے اور زمین اپنے پانی کو کھینچ لے، پھر تو سوچ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، کیا تیرے پاس اتنی طاقت ہے کہ تو زمین کے اندر سے پانی کو کھینچ کر لائے گا اور اپنے باغات کو سیراب کرے گا؟ اس لیے اللہ نے اگر مال عطا فرما دیا ہے تو اس مال کو جسے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، ٹھنڈا کر کے کھاؤ، اور مال کی وجہ سے یہ نہیں کہ دیگر انسانوں کو بالکل لتاڑ اور پتھاڑ دو اور بالکل دیگر انسانوں کو اہمیت ہی نہ دو، نہیں، بلکہ شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس مال کا حق بھی ادا کرتے رہو۔ اور اگر نہیں تو یہ تو ایک مثال اللہ نے اس صورت میں دی ہے، 20 مثالیں پورے اس 30 پارے کے اندر موجود ہیں، جہاں اللہ جل شانہ نے مالداروں کو آگاہ فرمایا ہے، متنبہ فرمایا ہے کہ بہت محتاط رہنا۔ مالدار تو بڑی چیز ہوا کرتی ہے یار، یہاں ہماری تو یہ حالت ہے کہ چند ہزار بھی اگر جیب میں آ جائیں نا تو بس وہ بھی انسان اپنے کپڑوں سے باہر ہوا پھرتا ہوتا ہے، اور وہ بھی کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا ہے۔ نہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے اور بہت غلط روش ہے۔ خاص طور پر دیکھیں، ہم سب جو ہے نا خاندانی نظاموں سے وابستہ ہیں، ہم سب کے رشتہ دار ہیں، اور ہم میں سے ہر آدمی کی یہی کہانی ہے۔ خاندانوں میں دیکھ لیں، رشتہ داروں میں دیکھ لیں آپ، جس کے پاس پیسے ہیں اسی کی عزت ہے، اور جس کا رہن سہن کچھ اچھا ہے اسی کی عزت ہے۔ جو بیچارہ غریب ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، روکھی سوکھی کھاتا ہے، اسے تو بابا کوئی سلام کر کے راضی نہیں ہے، اور اہمیت تو بڑی دور کی بات۔ لیکن ان بدبختوں کو یہ آیات شاید کسی نے سنائی دی ہیں یا انہیں پتہ نہیں ہے کہ جس رب نے دیے ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جس رب نے یہ مال دیے ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اور لے کر ان لوگوں کو دے سکتا ہے جنہیں آج تم غریب، فقیر، حقیر اور گرے پڑے لوگ سمجھتے ہو، کل کو یہی لوگ یہ تمہارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو نوجوان تھا نا، اس نے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں، بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے اپنے اس بھٹکے ہوئے دوست کو تبلیغ کا حق ادا کیا ہے۔ اور دیکھیں سب سے پہلی کتنی خوبصورت چیز اس نے کہی کہ اللہ کے بندے، تجھے تو چاہیے یہ تھا اذ دخلت جنتک، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے، تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تیرا دل خوش ہوتا ہے اپنی کھیتی کو دیکھ کر، تو تجھے چاہیے تو یہ کہا کر ماشاءاللہ، کہ اوہو اللہ نے کتنی مہربانی کر دی، اللہ نے کتنی مہربانی کر دی کہ اللہ نے مجھے اتنی خوبصورت کھیتی، اتنا بہترین باغ عطا فرمایا ہے۔ اور اگر تو اس طرح کرے گا نا تو تیری یہ نعمتیں بڑھیں گی، اور جس طرح تو چل رہا ہے اس طرح اگر کرے گا، آج نہیں کل نہیں پرسوں، دیکھنا پھر یہ ایک وقت آئے گا آسمان سے عذاب پڑے گا اس باغ کے اوپر اور یہ فنا ہو جائے گا۔ اگلی جو آیات ہیں نا جو انشاءاللہ کل تلاوت ہوں گی، اس میں اللہ نے اسی عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ عذاب آیا، کھیتی بھی برباد، وہ کھجوروں کے درخت بھی برباد، اور وہ انگور کی بیلیں بھی ختم، وہ نہری نظام سب گیا، ختم ہو گیا۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ بھرپور انداز سے چلی نا، تو فرعون نے بھی اپنے ماتحتوں سے یہی کہا، کیا ہو گیا؟ الیس لی ملک مصر، یہ ملک مصر کا اتنا خوبصورت نظام کس نے چلایا؟ میں ہوں۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ ملک مصر کی نہریں یہ میرے ہی حکم سے تو چل رہی ہیں، یہ میری حسن تدبیر سے چل رہی ہیں، کہاں تم جا رہے ہو؟ کیا موسیٰ جس اندیکھے خدا کی بات کر رہے ہیں، کیا اس خدا کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ نہیں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ تو بھائی پڑھنے سے، سمجھنے سے، سننے سے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اور انسان پڑھے، سنے، سمجھے، پھر انسان نا اپنے دائرے کے اندر، اپنی چادر کے اندر رہتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کا پتہ نہ ہو نا، بل انسان خود بھی پھٹتا ہے اور دوسروں کے بھی جو ہے نا وہ پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔